السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92۔ ناظرین، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھے، ویل ڈریس دکھے، مگر ہمارے یہاں پہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ خوبصورت صرف وہی شخص دکھ سکتا ہے جس کے پاس بے تہا پیسے ہوں خرچ کرنے کے لیے۔ یہ ایک مت ہے جو کہ ہر انسان اس کی وجہ سے اپنی ڈریسنگ پہ بھی فوکس نہیں کر پاتا اور نہ ہی خود کو خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حامد سعید صاحب، جو کہ نیو یارک سے ہیں اور امیج کنسلٹنٹ ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے خوبصورت بنا جا سکے اور کیسے آپ اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں، یہ آپ کو بتائیں گے خوبصورت بننے کا طریقہ۔ حامد صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ انسان کس طریقے سے خوبصورت بن سکتا ہے؟ دیکھیں، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بلٹ ان کی ہے۔ اب قرآن میں ہے کہ انسان کو لباس ایسا پہننے چاہیے کہ جس میں وہ اچھا لگے زینت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں۔ تو اس میں جو طریقہ ہے، سب سے پہلے تو کلر ہے، کلر رائٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، کلر کا ڈٹرمنیشن کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ اگر آپ کا آئی کلر، ہیئر کلر، اسکن ٹون جو ہے، اگر اس کے کمپیٹیبل آپ کپڑے پہنیں گے تو اچھے لگیں گے۔ جیسے گورے ہیں، ان کو سرٹن کلرز ان کے اوپر اچھے لگتے ہیں، ہمارے اوپر ایک سرٹن کلرز اچھے لگتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اسکن ٹون کیا ہے، آئی کلر کیا ہے، ہیئر کلر کیا ہے۔ تو پہلا جو اس میں رول ہے وہ نمبر 1 یہ ہے۔ دوسری بات اچھا لگنے میں یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے۔ آپ نے فیشن اور ٹرینڈ کو کم فالو کرنا ہے، آپ نے اپنی باڈی ٹائپ کو زیادہ فالو کرنا ہے۔ یعنی آپ شارٹ ہیں، ٹال ہیں، ہیوی ہیں، آپ نے اس کے مطابق کپڑے پہننے ہیں۔ امیجن کریں کہ ایک اگر ہیوی بندہ ہے تو وہ بڑا سلم فٹ پہن لیتا ہے، تو کیا اچھا لگ سکتا ہے؟ اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ کی کلریشن جو ہے وہ گوروں کی نہیں ہے، اگر آپ گوروں والے کلر پہن لیتے ہیں، مہندی کلر پہن لیتے ہیں، آپ آلیو کلر پہن لیتے ہیں، آپ براؤن کلر، ٹین کلر، وہ ان کے اوپر اچھے لگتے ہیں، ہمارے اوپر اچھے نہیں لگتے، آپ اچھے لگ نہیں سکتے ہیں۔ تیسری چیز، آپ نے اپنی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہننے ہیں۔ اگر آپ کی پرسنالٹی بڑی لاؤڈ ہے، آپ کی پرسنالٹی بڑی جسے کہتے ہیں نا آؤٹ ورڈ ہے، تو آپ اگر اس طرح کے کپڑے پہنیں گے تو آپ اچھے لگیں گے۔ چوتھی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کچھ کرتے ہیں، آپ کی جاب ہے، آپ کہاں پہ ہیں، ٹائٹل کیا ہے، اگر اس کے مطابق کپڑے پہنیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی وہ آپ کو زیادہ سوٹ کریں گے، آپ کو اچھے لگیں گے۔ اور آخری بات کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں۔ اگر ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے، اگر انجینئر ہیں تو انجینئر لگنے چاہیے، اگر آپ لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے۔ تو آپ نے اپنے پروفیشن کے مطابق کپڑے پہنے۔ یہ جو 5 پیز ہیں جس کی میں نے ابھی بات کی ہے، یہ وہ فارمولہ ہے کہ آپ کو اگر آپ یہ فالو کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی نہ صرف اچھے لگیں گے بلکہ آپ جو ہے وہ آپ کو کمپلیمنٹس بھی ملیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خوبصورت دکھنے کے لیے یا اچھی ڈریسنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا، یہ ایک بہت بڑا متھ ہے، جیسے آپ نے کہا، اسے ڈی بنک کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں جو سب سے بڑا نان وربل کمیونیکیشن کا جو ایکسپرٹ ہے، جو کہتا ہے کہ آپ کے کپڑے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کی فٹ کی، کہ آپ کو کپڑے فٹ کیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کپڑے آپ کی باڈی ٹائپ کے مطابق فٹ کرتے ہیں تو کہتا ہے آپ امیر لگیں گے۔ اگر باڈی ٹائپ کے مطابق فٹ نہیں ہے، یعنی تو بہت کھلے ہیں، بہت ٹائٹ ہیں، تو آپ لگیں گے غریب۔ اچھا، اب اس میں وہ قطعاً یہ نہیں کہتا کہ اس میں کتنا مہنگا کپڑا ہے، کون سا ڈیزائنر ہے، کون سی لیبل ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی، جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے کلریشن کے مطابق کپڑے پہنیں گے، یہ ساری جو میں نے چیزیں بھی آپ کو بتائی ہیں، تو آپ کا اس سے پیسے سے تعلق نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، چھوٹی سی بات کرتے ہیں، شرٹ کا کلر کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے کسی کو ملنا ہے، آپ کی کوئی میٹنگ ہے، یا اگر آپ نے کوئی بزنس میٹنگ کرنی ہے، یا اگر آپ نے جاب انٹرویو پہ جانا ہے، تو میں یہ کہوں گا وائٹ شرٹ جو ہے وہ بیسٹ شرٹ ہے، کیونکہ وائٹ شرٹ سیف ہے۔ وائٹ شرٹ جو ہے اس کا مطلب ٹرسٹ می، وائٹ شرٹ کا مطلب کریڈیبل، وائٹ شرٹ کا مطلب سوفسٹیکیٹڈ، وائٹ شرٹ کا مطلب میں پیور ہوں، آنیسٹ ہوں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ ایک وائٹ شرٹ کتنی مہنگی ہے؟ 200، 300، 500، 1000؟ جو بھی آپ پرائس رکھیں، جو بھی جہاں پہ بھی آپ یو فیل کہ یہاں پہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو ایکچولی بات پیسے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے رائٹ چیزیں خریدنی ہے، آپ نے جو ہے وہ اس کی کوالٹی اچھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا یوز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اور یہ فارمولہ ہے، اگر آپ یہ فارمولہ اپلائی کریں گے تو یو ول آلویز لک گڈ۔ اچھا حامد صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ڈریسنگ سے ہی اگلا بندہ جج کر لیتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے 2-3 ایگزامپلس دے کے بتائیں تاکہ ہمارے ویورس کو پتہ چلے کہ کون کون سی ڈریسنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نان وربلی آپ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہی آپ ملتے ہیں کسی کو، اس سے پہلے کہ آپ منہ سے ایک لفظ بھی بولیں، آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں۔ پہلی بات اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی آپ ہائی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں، مڈل لیول سے بلانگ کرتے ہیں، لو مڈل سے بلانگ کرتے ہیں، یا آپ ایک ولیج سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سپوز آپ نے ڈریسنگ پراپر نہیں کی ہوئی اپنے پروفیشن کے حساب سے اور اپنی پوزیشن کے حساب سے، تو آپ ایسے لگیں گے جیسے آپ جو ہے کہیں
بہت ہی مطلب پور انوائرمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ پہلا میرا میسیج یہ ہوگا کہ آپ ڈریسنگ ایسے کریں کہ آپ لگیں کہ آپ کا سوشیو اکنامک لیول جو ہے نا وے اپ ہے. کیونکہ جو ویژولی بندہ دیکھتا ہے نا, آپ نے کوئی اسے سرٹیفکیٹ تو نہیں دکھانا, نہ آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھانا ہے, نہ آپ نے اسے بینک اکاؤنٹ دکھانا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے آپ کو تو کامیاب لگنا چاہیے. اگر آپ اپنی کلودنگ سے کامیاب نہیں لگتے, لوگ آپ کو ٹریٹ نہیں کریں گے کامیاب. تو اگر کامیاب نہیں لگتے تو پھر کیا لگتے ہیں, آپ ناکام لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تیسری بات, آپ کو کانفیڈنٹ لگنا چاہیے. اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہے تو بلیو ان دا گیم از اوور. ایک بندے سے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی بندے سے ڈیل کریں گے جو کانفیڈنٹ نہیں لگتا, آپ کسی بندے کو ہائر کریں گے, آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لیں گے جو کانفیڈنٹ نہیں لگتا, آپ کسی ایسے لائر کو ہائر کریں گے جو کانفیڈنٹ نہیں لگتا. تو اب یہ ہے کہ کانفیڈنٹ لگتا کیسے ہے, کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے. کانفیڈنس آتا ہے دو چیزوں سے. ایک آتا ہے آپ کی تعلیم سے کہ آپ کے پاس نالج ہو, دوسرا آتا ہے آپ کے لباس سے. اور تعلیم سے اس لیے کہ لباس لیٹ سے کہ میں ڈریسنگ والا بندہ ہوں, میں کہوں گا جی ٹھیک ہے جی اس کی ڈریسنگ بڑی ٹاپ کی کر دیں اور بندہ کانفیڈنٹ ہو جائے گا. لیکن جب وہ بولے گا تو اگر کانٹینٹ نہیں ہے, اگر اس کے پاس گرپ نہیں ہے اپنے اس کے اوپر اس کے فیلڈ میں, تو لازمی بات ہے دین ایوری تھنگ از گونا بی ایکسپوز کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ایکچولی فیک ہے, فونی ہے. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس لباس بھی ہونا چاہیے. جو پتلے لوگ ہیں وہ کس طرح کی ڈریسنگ کریں تاکہ اچھے لگیں؟ پتلا, میں پہلے اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب آئی واز 18 years old تو میں 6'3" تھا اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی ویری ویری سلم. تو وہ ایسے نہیں ہوتا الیکٹرک پول 6'3" اور بالکل. تو آئی ٹیل یو دس کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے فٹ کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر سلم فٹ کر لی تو اس کا مطلب آپ اور پتلے لگیں گے, کیونکہ آج کل سلم فٹ چل رہی ہے نا. تو میں یہ کہوں گا آپ نے فٹ جو ہے مور ذرا فرگیونگ کریں, تھوڑی سی اس کو ریلیکس کریں. دوسری بات ہے کپڑا بہت پتلا نہ لیں اس کے اوپر, چاہے کتنا بھی مہنگا ہو. فرض کیا جو مہنگے کپڑے تو بہت پتلے ہوتے ہیں, تو وہ نہیں آپ نے پہننے. آپ نے تھوڑا سا اس میں سبسٹینس ہونا چاہیے, تھوڑا سا اس میں اسٹرکچر ہونا چاہیے. اور ایک اور بات, لیٹس سے جو پتلے بندے ہیں, یہ پتلا ہوتا ہے نا ایک بالکل ریکٹینگل کی طرح, یعنی اس کے شولڈر بھی پتلے ہیں, یہاں سے بالکل ایسے ریکٹینگل بنتی ہے, شیپ نہیں ہے. تو اگر میرے پاس آتا ہے میں پتہ کیا کرتا ہوں, میں اس کا شولڈر بلڈ کرتا ہوں. میں اس کو شولڈر کو تھوڑا براڈ کروں گا, کیونکہ آپ پیڈنگ کے ساتھ آپ بلڈ کر سکتے ہیں, آپ شولڈر کی شیپ کے ساتھ بلڈ کر سکتے ہیں. تو میں یہاں بلڈ کر کے اس کے بعد اس کی جو نیرو ویسٹ ہے, اب کیا ہوگا, اس کی وی بنے گی. جو وی جو ہے نا وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار وی ہو, مطلب ایسے وہ 6 پیکس مجھے نظر آئے ہیں اور آل دیٹ. تو دیٹس دا لک. اس کو بالکل اسی شیپ اینڈ فارم میں نہ رہنے دیں. اور جو موٹے لوگ ہیں وہ اکثر تنگ رہتے ہیں ڈریسنگ سے. موٹے لوگ کہتے ہیں ہم جب پتلے ہو جائیں گے اس کے بعد اچھی ڈریسنگ کریں گے. تو جو بہت ہیلدی ہیں یا موٹے ہیں انہیں کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جب میں پتلا ہو جاؤں گا تو میں ڈریسنگ کو, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, آج کل آپ کچھ کام کر رہے ہیں, آج کل آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, ہاں جی مل رہا ہوں. تو میں نے کہا پھر لوگ جو ہیں وہ بلائنڈ نہیں ہیں, آپ انویزیبل نہیں ہیں. تو کیونکہ ایوری ڈے یو شوڈ لک گڈ. اس میں جو ایکچولی پرابلم پاکستان میں پتہ کیا ہے, جو بندہ تھوڑا سا اس کی ٹمی نکل آتی ہے نا, تو جب وہ دردی کے پاس جاتا ہے یا برانڈ کے پاس یا کہیں ڈیزائنر کے پاس, وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی ٹمی کیونکہ بڑی ہے, وہاں پہ اس کو اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وہ سارا اس کو ٹینٹ بنا دیتے ہیں. یعنی شولڈر سے سارا کچھ ایک قسم کا بڑا وہ سمجھ لیں کہ بہت کھلے کپڑے بنا دیتے ہیں. دیکھیں اگر اس کی ٹمی ہے تو باقی باڈی تو اس کی ٹھیک ہے نا, شولڈر اسٹرانگ ہے, چیسٹ اسٹرانگ ہے. تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو پرپورشن ہے, اس کو جہاں سے بھی وہ کپڑے بنوائیں سلوائیں, ان کو اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس کی جو پرپورشن کیا ہے, اس کو میں نے کیسے اس کو پراپر فٹ دینی ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا ٹائٹ کپڑے مت پہنیں. کئی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پتلے ہو جائیں گے. ایکچولی ٹائٹ کپڑے سے پتلے نہیں ہوئے بلکہ اور موٹے ہو جائیں گے. جو چھوٹی ہائٹ کے لوگ ہیں جی, انہیں کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے, اور جو لمبی ہائٹ کے لوگ ہیں انہیں کیسی ڈریسنگ کرنی چاہیے؟ چھوٹے ٹائپ کے تو میرے آئی ٹیل یو سم تھنگ, مائی ہارٹ گوز فار دیم. اس لیے کہ وہ چھوٹا جو ہوتا ہے نا, ماں ہی بچہ چھوٹا کہہ کے اس کی انفیریٹی کمپلیکس اس میں آ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے دوستوں میں تو بہت سارے القاب سے نوازا جاتا ہے چھوٹے بندے کو. تو آئی ریئلی فیل فار ہم. اچھا, چھوٹے بندہ جو ہے نا, اس کی جس کی 5'6" ہائٹ ہے یا اس سے کم ہے, اس کا فارمولا یہ ہے کہ اس کی جو فٹنگ ہے وہ امیکولیٹ ہونی چاہیے, پرفیکٹ فٹنگ ہونی چاہیے. وہ اس کی وجہ کیا ہے, تو دیکھیں جب چھوٹا فریم ہے نا, دیکھیں بات اس فریم میں ہو رہی تھی میری, آپ کی یہاں فریم میں بات ہوتی ہے, ویسے جہاں کہیں وہ بات اس فریم میں ہوتی ہے. چھوٹا بندہ ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل اب سارا نظر آ رہا ہے, اس کا کالر نظر آ رہا ہے, اس کے شولڈر نظر آ رہے ہیں, اس نے اگر ٹائی لگائی ہے, جو کمبینیشن کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے, بڑا ویورڈ کمبینیشن ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل اس کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے, کالر بہت کھلا ہے, کالر بہت ٹائٹ ہے, اگر اس کی شولڈر بہت بڑے ہیں, شولڈر بہت ٹائٹ ہیں, تو اٹس ویری آبویس. تو چھوٹا آدمی جو ہے نا وہ اور ایکسینچویٹ ہو جاتا ہے اس میں.
बड़ा आदमी है, जैसे मैं 6'3" हूँ, अगर मेरी शर्ट की लेंथ थोड़ी सी लंबी होगी, हु केयर्स। लेकिन छोटे आदमी को याद है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि एक छोटा बंदा है, अगर उसने जैकेट की लेंथ थोड़ी सी लंबी है तो कैसे लगता है, ऐसे वाला साहब के कपड़े पहन के आ गया है, ऐसे है ना। और अगर थोड़ी सी पैंट लंबी है तो ऐसे लगता है कि बड़े के किसी कपड़े पहन के आ गया। अगर वो बेचारा छोटे पहन लेता है तो लगता है छोटे भाई के कपड़े पहना है। तो उसकी जो स्टिग्मास हैं, उसकी प्रॉब्लम बहुत ह्यूज हैं। तो उसका इलाज ये है कि आपने अपनी फिटिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और दूसरी बात है, आपके कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। यानी छोटे बंदे का ये भी मसला है कि मैं पावरफुल कैसे लग सकता हूँ, है कि नहीं ऐसे। उसे कहा जाता है ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसमें वो पर्सनैलिटी नहीं है, ये वो बिल्ट आउट नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि यार, इसको कहते हैं यार ये ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि टॉल आदमी के साथ सारी दुनिया जो है उसके फैसिनेट करती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर छोटा आदमी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो डार्कर कलर्स में आ जाता है, और जैसे वो वाइट शर्ट है, जिसने लाइट कलर्स में सॉफ्टर कलर्स में शर्ट्स हो, स्ट्रॉन्ग पावर टाई हो, राइट फिटिंग हो, तो यहाँ जो बात होगी वो ऐसी लगेगा जैसे 6 फुट का या 6.5 फुट का बंदा है। हामिद सईद साहब, आपने सारी बातें तो बता दी, फार्मूले बता दिए सारे कि किस तरीके से प्यारा दिखना है, मगर इन द एंड लोग अब जाएं कहाँ पे, कहाँ से जो है ना ये सारी चीज़ें जो हासिल करें और ख़ूबसूरत दिखें। अच्छा, देखें, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें, अब मेरे पास जो है ना इस वक्त ऑडियंस के पास 3-4 ऑप्शन हैं जिनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली ऑप्शन तो ये है कि आप ये सारा सुने कि यार हामिद साहब ने कहा या हामिद ने कहा कि पर्सनलाइज क्लोथिंग होनी चाहिए, कस्टमाइज क्लोथिंग होनी चाहिए, तो आप कहें जी चलिए डिज़ाइनर के पास जाते हैं, फैशन डिज़ाइनर के पास। फैशन डिज़ाइनर वेरी वेरी गुड पीपल, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन उनका फोकस जो है ना, वो पार्टीज़ के ऊपर है, उनका फोकस जो है किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर है, प्रोफेशनल ड्रेसिंग के ऊपर का फोकस नहीं है। और दूसरी बात है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। कहेंगे अच्छा जी 25,000 दें, 50,000 दें, मैं आपको बताऊँगा। तो मोस्ट लोगों के लिए ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा दे कैन नॉट यूज़ दिस ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम चले जाएँ ब्रांड में। अच्छा, ब्रांड जो है अगेन वो बड़ी अच्छी कन्वीनियंस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ब्रांड जो है वो आज तक कभी ब्रांड आपसे ये नहीं पूछता कपड़े सजेस्ट करने से पहले कि आप करते क्या हैं। जिस चीज़ पे आप हाथ लगाते हैं जी बनी आपके लिए है। अगर आप ट्राई करते हैं जी कलर जो है ना, दिस इज़ लाइक फिनोमिनल कलर फॉर यू, तो उसमें एक और प्रॉब्लम है, जो सेल्समैन है बेचारा वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसके पास ओरिएंटेशन नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं है। इन मोस्ट केसेस मैट्रिक फेल, BA फेल, FA फेल है। आई मीन नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन यह है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि उस पर ओरिएंटेशन ही नहीं है। अच्छा, तीसरा आप कहते हैं अच्छा यार किसी टेलर के पास चले जाते हैं। अच्छा, आपको टेलर पता है, टेलर आपसे पूछता है कि अच्छा बताइए कैसे करना चाहिए। अच्छा, आपको भी नहीं पता, टेलर को भी नहीं पता, इसका मतलब ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड। अच्छा, वो मोस्टली जो है ना टेलर बेचारा जो एस्थेटिक सेंस नहीं है उसके अंदर। I mean again they are good people, they are servicing our country and everything. अच्छा, उसके बाद चौथी ऑप्शन के पास ये है कि आप मेरे जैसा कोई बंदा ढूंढें जो कि आपकी बॉडी टाइप देखे, जो आपकी पोजीशन को देखे, जो आपकी पर्सनैलिटी को देखे, जिसके पास ये नॉलेज हो। आई मीन दुनिया में बेशुमार लोग हैं मेरी तरह के, पाकिस्तान में आई एम दी ओनली वन। अगर आप मेरे पास आना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आई कुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इन द लास्ट कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स के लिए? मैसेज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैसेज ये है कि देखिए, आप जब सुबह तैयार हों तो याद रखें कि आप ये सोचें कि आज मेरी किससे मुलाकात होनी है और मुझे कौन सा इमेज प्रोजेक्ट करना चाहिए, जो जिसको मिलना है वो मुझे किस तरह से परसीव करना चाहता है, देखना चाहता है। फिर आप तैयार होकर फुल व्यू मिरर के पास, जो मिरर टॉप टू बॉटम होता है, उसमें जाएं, देखें अपने आप को, फुल पैकेज देखें कि क्या आप सक्सेसफुल लगते हैं, आप ट्रस्टवर्दी लगते हैं, आप क्रेडिबल लगते हैं, आप कॉन्फिडेंट लगते हैं। वो सारी बातें जो मैंने की हैं, अगर आप वो नहीं लगते तो फिर एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू इज़ गो बैक टू योर क्लोजेट और आप चेंज करें। और लास्ट में से कहूँगा कि ये आपने एक दिन अच्छा नहीं लगना, आपने हर रोज़ अच्छा लगना है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई टेल यू समथिंग कि यू विल लुक गुड एवरी डे एंड यू शुड लुक गुड एवरी डे। और इफ़ यू डू दैट, आई टेल यू समथिंग, यू कैन हैव अ वेरी वेरी ग्रेट करियर and it's definitely going to also improve your personal life. ये हामिद सईद साहब थे जिन्होंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से प्यारा दिख सकते हैं, कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए। होप्स हो कि आज के बाद से आप जो भी ड्रेसिंग करेंगे वो आप पे सूट करेगी और आपको जो वार्डरोब है वो सिर्फ उन्हीं कपड़ों से भरा होगा जो आप पे सूट करते हैं और आपके इमेज को बिल्ड करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।